نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ سبق میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے متعلق نبی علیہ السلام کی پیشگوئی بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ دور رسالت میں ہی اسود عنسی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انکار ختم نبوت کے فتنے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا، جس نے 10 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ شخص بہت بڑا شعبدہ باز اور کاہن تھا۔ اس کے پاس صحیق اور شعیق نام کے 2 جن تھے جو اس کے زیر اثر تھے۔ ابتدا میں ہی اس ملعون کے ساتھ 700 جنگجو مل گئے تھے، جن کے ذریعے اس نے 10 دن میں نجران اور 25 دن میں صنعا شہر پر قبضہ کر لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا یمن اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری زمانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برز الوفات میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں 2 کنگن دیکھے ہیں، اور ان دونوں کنگنوں کو اپنی پھونک سے اڑا دیا ہے۔ ان 2 کنگنوں سے مراد بھی اسود اور مسیلمہ کی صورت میں انکار ختم نبوت کے 2 فتنے تھے، اور اس خواب کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ دونوں فتنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسود کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اہل یمن کے نام خطوط لکھے اور سب کو اسلام پر ڈٹ جانے اور اس فتنے کے خاتمے کی دعوت دی۔ چنانچہ یمن کے رہائشی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے حضرت معاذ سے مشورہ کیا اور ایک کامیاب ہیلے کے تحت اسود تک پہنچے اور اسے قتل کر کے اس کے برے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کی مبارک پیغام ملا۔ صبح آپ صحابہ کے مجمع میں آئے اور آ کے ارشاد فرمایا، قاتلہ رجل مبارک من اہل بیت مبارکی، کہ اے صحابہ، یمن کے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اسود کو ایک بابرکت انسان نے قتل کر دیا، اور فرمایا صحابہ، میری ناموس حرمت ختم نبوت کا دفاع یہ ایسی سعادت ہے کہ وہ شخص بھی بابرکت ہوا اور اس کا خاندان بھی بابرکت ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ شخص کون ہے؟ تو فرمایا فیروز، اور پھر فرمایا فازا فیروز، فیروز دنیا آخرت کی کامیابیوں کو پا گیا۔ یہ ملعون شخص، اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے تھے، اور اس کے فتنے کا کل زمانہ 4 ماہ رہا ہے۔ دوسرا دعوے دار مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کذاب، اس کا پورا نام مسیلمہ بن سمامہ تھا۔ یہ شخص شہرت کا، اقتدار کا اور حکمرانی کا دلدادہ تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق تھا، جو مدینہ سے تقریباً 900 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ 9 یا 10 ہجری میں جب سارا عرب دار اسلام میں آ گیا تو یہ شخص بھی اپنے قبیلے سمیت مدینہ آیا۔ اس کے قبیلے نے اسلام قبول کیا، لیکن یہ محروم رہا۔ بعد میں اس نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میری 2 شرائط میں سے ایک شرط کو مان لیں تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا، اور اس کی 2 شرطیں یہ تھیں۔ اس نے کہا کہ یا تو مجھے آپ اپنا جانشین مقرر کر جائیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین بن جاؤں، یا پھر اپنی نبوت میں مجھے شریک کر دیں۔ جواباً نبی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ اگر تم نبوت یا نیابت میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے مانگو تو میں تمہیں ایک چھڑی بھی نہیں دوں گا، چاہے جائے کہ نبوت یا نیابت تمہیں مل جائے۔ اور اس پیغام کے ساتھ آپ نے امت کو بتا دیا کہ جیسے نبوت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اسی طرح میرا جانشین بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوگا۔ چنانچہ یہ شخص واپس چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ نبی علیہ السلام شہروں کے نبی ہیں اور میں دیہاتوں کا نبی ہوں۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ السلام کے نام ایک پیغام لکھا، جس کی ابتدا میں لکھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، سلام علیک، اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک، کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی نبوت میں شریک ہو گیا ہوں۔ وَإِنَّ لَنَا نِصْفُ الْأَرْضِ، مجھے آدھی زمین عطا کر دی گئی ہے۔
وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَرْضِ، اور قریش کو بھی آدھی زمین دے دی گئی ہے۔ اس پیغام کا بھی حاصل یہی تھا کہ آپ شہروں کے نبی ہیں اور میں دیہاتوں کا نبی ہوں۔ زمین میری اور آپ کی نبوت کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے۔ جواباً نبی علیہ السلام نے بھی اسے ایک پیغام بھیجا اور فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، کہ یہ پیغام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی طرف ہے۔ اور جو دو قاصد اس کا پیغام لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما تقولان انتما، تم مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تقول کما قال، ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو مسیلمہ کذاب کہتا ہے، یعنی ہم اس کی نبوت رسالت کے دعوے کو سچا مانتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ یہ قاصد واپس چلے گئے، وہ خبیث آدمی اپنی جرأت جسارت پر باقی رہا۔ یہاں نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہے۔ حالانکہ آپ اس وقت کے حالات کو دیکھیے، یہاں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو 9 قبیلے مرتد ہو گئے، 7 قبیلے وہ تھے جنہوں نے اسلام کا کلی طور پر انکار کر دیا، 8واں قبیلہ وہ تھا جس نے حکم زکوٰۃ کا انکار کیا، اور 9واں قبیلہ مسیلمہ کذاب کا قبیلہ تھا جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کو مان لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے عمل کے ساتھ امت کو پیغام دیا اور فرمایا کہ عام کافر کے معاملات بھی بعد میں دیکھے جائیں گے، مرتدین اسلام کے ساتھ مقابلہ بھی بعد میں کیا جائے گا، ہاں سب سے پہلے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف قتال کیا جائے گا، اس فتنے کے خلاف سرکوبی کی جائے گی، اس فتنے کو زمین میں دبایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ کی قیادت میں آپ نے ایک لشکر بھیج دیا اور چند ہدایات بھی دیں، اور جس میں یہ ہدایت تھی کہ دیکھو اکرمہ جاتے ہی حملہ نہ کر دینا۔ لیکن حضرت اکرمہ جب پہنچے تو آپ شدت جذبات کی وجہ سے رک نہیں سکے اور مسیلمہ کذاب پہ حملہ کیا۔ اس کا لشکر بڑا تھا، لشکر کے جنگجو لوگوں کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ نتیجتاً حضرات صحابہ کو پسپائی ہوئی۔ حضرت شرجیل کا دوسرا لشکر بھی مدینہ سے روانہ ہو چکا تھا، وہ راستے میں تھا، آگے سے حضرت اکرمہ کا لشکر ملا، پتہ چلا پسپائی ہو چکی ہے، پھر دونوں لشکروں کی قوت ملی، مسیلمہ پہ حملہ ہوا، لیکن تب بھی صحابہ کو کامیابی نہ مل سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک تیسرا لشکر بھیجا۔ یہ تیسرا لشکر گیا، پہلے دونوں لشکروں کی قوت کو ملایا، پورے زور کے ساتھ قوت کے ساتھ مسیلمہ کذاب پہ حملہ کیا گیا، اور یہ جو جنگ یمامہ ہوئی ہے، جو کملی والے کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے جنگ لڑی گئی ہے، اس یمامہ کے میدان میں صحابہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں میں سے 27,000 مسیلمیوں کو قتل کر دیا گیا، اور مقابلے میں صحابہ میں سے 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ اسلام کی پوری تاریخ کو اٹھائیے، 23 سالہ دور نبوت میں جتنے بھی غزوات ہوئے، مارکے ہوئے، تمام مارکوں کے اندر شہداء صحابہ کی تعداد 259 ہے، لیکن جنگ یمامہ جو کملی والے کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی بنیاد کے دفاع کے لڑی گئی ہے، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور آپ تاریخ اسلام کو دیکھیے، 23 سال میں 759 کافر قتل ہوئے، لیکن ایک جنگ یمامہ ہے، اس ایک جنگ کے اندر 27,000 کافروں کو قتل کیا گیا، اور یہ جو 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 70 بدری صحابہ ہیں، 700 فقہا صحابہ ہیں۔ صحابہ نے بڑی قربانی دے کے مجھے آپ کو ایک پیغام دیا کہ جب بات کملی والے کی ختم نبوت کی آئے گی تو ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ختم نبوت پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔
صحابہ نے شہر رسول کو چھوڑا، ریاض الجنہ کی نمازوں کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پر صلاۃ السلام کے نذرانوں کو چھوڑا، قربت رسول کو چھوڑا، ازواج، باغات، اولاد کو چھوڑا، یمامہ کے میدان میں اترے۔ مجھے آپ کو یہی پیغام دے کے گئی کہ بات نبی کی ناموس، نبی کی ختم نبوت کی آ جائے تو بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے، شہر رسول چھوڑا جا سکتا ہے، مسجد نبی چھوڑی جا سکتی ہے، روضہ پاک کی قربتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کملی والے کی ختم نبوت پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی مسیلمہ ہے جس کے پاس اکیلے صحابی حضرت حبیب ابن زید بھی پہنچے تھے، اور اس نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس نے پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ فرمایا مانتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ، کیا مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اکیلا صحابی ہے، پورے لشکر کے مقابلے میں ہے، مدینہ سے دور، اپنوں سے دور، کفار کے لشکر کے مقابلے میں اکیلے ہے۔ پوچھا گیا کیا تم مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ تو عجیب جواب دیتے ہیں انا اسم لا اسمع، مسیلمہ یہ تیری بکواس، اس بکواس کو ہمارے کان نہیں سنتے۔ وہ ظالم شخص غصے سے لال پیلا ہوا، حضرت حبیب ابن زید کے بائیں ہاتھ کو کٹوا دیا، پھر پوچھتا ہے بتاؤ حضور کو کیا مانتے ہو؟ فرمایا اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کیا مانتے ہو؟ فرمایا یہ تیری بکواس ہے، اس بکواس کو ہمارے کان نہیں سنتے، پہلے تو ہماری زبان گواہی دیتی تھی، اب تو ہمارا لہو بھی گواہی دے چکا ہے۔ اس ظالم نے حضرت حبیب ابن زید کے بائیں کندھے سے بازو کٹوا دیا۔ پھر سوال دہرایا تو آپ نے جواب میں کہا حضور اللہ کے رسول ہیں، انہی کو نبی خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ پھر پوچھتا ہے مجھے کیا مانتے ہو؟ فرمایا مسیلمہ میرے پیغمبر تو شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، زمین والوں، آسمان والوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد دعویٰ نبوت ہے، تیری بکواس ہے، اس بکواس کو ہمارے کان کوئی نہیں سنتے۔ اس ظالم نے دایاں ہاتھ کٹوایا، دایاں بازو کٹوایا، بایاں پاؤں کٹا، بائیں ٹانگ کٹی، دایاں پاؤں کٹا، دائیں ٹانگ کٹی، پورے وجود کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن صحابی رسول کی روح اور جسم کا جب تک تعلق ہے، سانس جب تک آ جا رہی ہے، جواب یہی ہے حضور اللہ کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، کل زمانوں کے، کل انسانوں کے، کل جہانوں کے پیغمبر ہے، اور مسیلمہ حضور کے بعد یہ تیرا دعویٰ نبوت بکواس ہے، اس بکواس کو ہمارے کان نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ایسے جذبات عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے اور تحفظ